آگے انہوں نے علامہ ابن الجوزی نے الوفا میں یہ بات کہی، وہ کہتے ہیں بڑی عاجزی سے وہاں جائے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو۔ پھر انہوں نے 2 شعر لکھے ہیں، یہ شعر میں نقل کر کے لایا تھا آپ کے لیے کہ ازالہ شبہات کے ناظرین تک میں علامہ ابن الجوزی کی یہ اشعار پہنچاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ عشاق نے، اہل محبت نے یوں کہا ہے، یعنی ابن الجوزی نے کہا سامنے حاضر ہوں، قبر کی زیارت کے لیے درود والی آیت پڑھیں، یہ کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اہل عشاق، اہل المحبہ نے یہ کہا آتیتک راجلا وددت عنی ملکت سواد عینی امتطیہ، آتیتک راجلا وددت عنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت اقدس میں پیادہ چل کر حاضر ہوا ہوں، مگر میری خواہش یہ تھی ملکت سواد عینی امتطیہ، میری خواہش تو یہ تھی کہ اگر میرا اختیار ہوتا اپنی آنکھ کی پتلیوں کے اوپر تو میں ان آنکھ کی پتلیوں کو سواری بناتا اور آپ کو سلام کرنے کے لیے آتا۔ واہ 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 واہ، آتیتک راجلا وددت عنی ملکت سواد عینی امتطیہ۔ آج نکالو شرک کے فتوے والی توپیں اور گولیاں اور 3 نٹ کہ جو حضور کی طرف جائے اور ایسے کہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ آج ذرا ٹھا کرو علامہ ابن الجوزی کے اوپر، کتاب الموضوعات پڑھنی چھوڑ دو، کہو کہ نہیں کتاب الموضوعات کے حوالے دینے، کیوں؟ یہ تو بدعتی اور شرکی بندے کی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ اہل محبت کے جانے کے طریقے ہیں کہ وہ کہے یا رسول اللہ میں تو قدموں پہ چل پر آیا ہوں اور میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کی پتلیوں کو سواری بناتا اور آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ دوسرا شعر ہے، وہ کہتے ہیں اہل محبت نے یہ لکھا وَمَا لِيَ لَا أَسِيرُ عَلَى الْمَاكِ إِلَىٰ قَبْرِ رسول اللہ فِيهِ، میں اپنی آنکھوں کے بل پر چل کر کیوں نہ چلوں اس قبر اس کی طرف کیوں نہ چلتا، یعنی میں آنکھوں کی پتلیوں کو سواری بنا کر کیوں آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا، مجھے پتا نہیں کہ میں کس طرف آ رہا ہوں، الی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اس قبر کے اندر جو جلوہ فرما ہے میں ان کی طرف سفر کر کے آ رہا ہوں، حضور کی طرف سفر کر کے آ رہا ہوں۔ تو الوفا کے اندر انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر لکھا جو علامہ ابن قدامہ نے لکھا ہے، اس سے بھی بڑھ کر لکھا جو شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیہ میں لکھا ہے۔ حد کر دی علامہ ابن الجوزی نے کہ میرا دل چاہتا ہے واہ واہ کہ میں کیوں نہ حاضر ہوں۔ اور جب میں نے یہ شعر پڑھے تو میرے دل میں یہ ایک خیال گزرا، مجھے پتہ نہیں اس بات کا لیکن میں اپنے دل کے خیال کی بات کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا شک پڑتا ہے، بلکہ یقین کے قریب بات ہے کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الوفا کے اندر ابن الجوزی کی یہ شعر پڑھے ہوں گے، آتیتک راجلا وددت عنی ملکت سواد عینی امتطیہ وما لی لا اسیر علی الماکی الی قبر رسول اللہ فیہ۔ تو امام احمد رضا خان نے انہی ابن الجوزی کے اشعار کا یوں ترجمہ کیا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ یہ ان اشعار کا ترجمہ ہے جو امام اہل سنت نے کیا۔ وہ نیٹ پر میں دیکھ رہا تھا کوئی بندہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ان شعروں کا مذاق اڑا رہا تھا کہ بھلا سر کے قدم بھی کوئی چلتا ہے، یہ بھی کوئی شعر ہے، بھلا یہ بھی کوئی عقیدت ہے، تو وہ مذاق اڑا رہا تھا، ساتھ یہ پڑھ رہا تھا اور لوگ ہنس رہے تھے جو اس کے سننے والے تھے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شعر کا مذاق اڑا رہا ہے، ایک تو بے ادب ہے، ادب مصطفیٰ سے واقف نہیں ہے، خوارج میں سے ہے، وہ سارے خوارج تھے، یہ خارجی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں کہ امام احمد رضا خان کا مذاق اصل میں نہیں اڑا رہا، وہ علامہ ابن الجوزی کا اور ان تمام مشاق مصطفیٰ کا اڑا رہا ہے جن کا ذکر ابن الجوزی نے کیا ہے۔